قرآن کا پیغام پارہ نمبر 4 پہلا پاؤ حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے ذریعے یہ اہم حکم دیا گیا، مالدار اور صحت مند افراد پر حج فرض ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے اور صحت و تندرستی سے بھی نوازا ہے، ان پر حج فرض ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے جہاں تک ہو سکے فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 میں یہ اہم ہدایت دی گئی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایمان والوں کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے، اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور آپس میں اختلاف مت کرو بلکہ مل جل کر رہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اہم ذمہ داری بتائی گئی، اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ آدمی کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت میں ایک مستقل اور مخصوص جماعت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگی رہے، جو خیر و شر، بھلے برے، نیکی اور بدی کا نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے لوگوں کو پورے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 4 دوسرا پاؤ حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تا 136 سے یہ سبق ملا، غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی غلطی کو معاف کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جنت ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور اگر خود ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے ذریعے یہ اہم نصیحت کی گئی، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ نمبر 1، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور اچھے اخلاق کا مالک ہو اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات چیت کرے۔ نمبر 2، لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ نمبر 3، خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کی خیرخواہی اور دعا استغفار کرتا رہے اور اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ بھی کرتا رہے۔ نمبر 4، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے یہ معلوم ہوا، خیانت کرنے والا آخرت میں ذلیل ہوگا۔ خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر حاضر ہوگا، اس کی وجہ سے ساری مخلوق کے سامنے اس کی ایسی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ اس سے بچنے کے لیے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو خیانت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 4 تیسرا پاؤ حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں یہ اہم درس دیا گیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ جو لوگ بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ تمام مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں یہ اہم پیغام دیا گیا، مصیبتوں پر صبر کرو۔ حق پر چلنے والوں کو ہمیشہ باطل پرستوں سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصارہ و مشرکین کی ایذا رسانی، زبان درازی، بدعہدی، بے جا الزامات اور جان و مالی نقصان پر صبر کرنے کی تاکید فرماتا ہے کہ ایسے حالات سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر و تقوی اختیار کرتے ہوئے مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبر سے تسلی اور تقوی اور پرہیزگاری سے اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ تمہارا صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں عقل مندوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ جب وہ آسمان و زمین کی پیدائش اور عجیب و غریب حالات اور دن اور رات کے مضبوط نظام میں غور کرتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، یقیناً ہمیں ایک دن مر کر تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس تصور سے وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جنت کی طلب اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کا پیغام
پارہ نمبر 4 چوتھا پاؤ حصہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کے ذریعے یہ ہدایت دی گئی، یتیموں کا حق مت کھاؤ۔ یتیموں کے سرپرستوں کو 3 ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 1، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت وغیرہ میں لگا کر شرکت کے بہانے مت کھاؤ۔ نمبر 2، اپنے گھٹیا مال کے عوض یتیموں کا قیمتی مال مت لو۔ نمبر 3، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے اور اپنے مال کا مطالبہ کرے تو ان کا مال بلا چون و چرا ان کے حوالے کر دو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 میں یہ اہم حکم دیا گیا، ہر قسم کے مال میں میراث کی تقسیم ضروری ہے۔ میراث کی تقسیم فرض ہے، جو صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ میراث کی تقسیم ہر قسم کے مال میں ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کے قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو ان کے مطابق مال وراثت تقسیم کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے یہ اہم ہدایت ملی، بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ مہر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح دوسرے کا حق خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا مہر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا اعتبار نہیں، کیونکہ یہ معافی شرم کی وجہ سے خوش دلی سے نہیں ہے۔